बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। एक ज़माने में पाकिस्तान रेलवे में 3rd क्लास के डिब्बे होते थे। उनमें बहुत रश होता था, चूँकि कम खर्च होते थे, सीटें भी लकड़ी की और बहुत सख्त, तो बैठ के लंबा सफ़र नहीं होता था। लेकिन सबसे ज़्यादा रश उसी में होता था, और जो उसमें अंदर आ जाता था वो दरवाजे के सामने सामान रख के बैठ जाता था। तो दुनिया भर में यहाँ जहाँ पाकिस्तान के लोग हैं वो इस बात को मुहावरतन इस्तेमाल करते हैं कि तुम 3rd क्लास ज़हनियत के मालिक क्यों हो, या तुम 3rd क्लास डिब्बे में बैठने वाले लोगों जैसे क्यों हो। वो ये होता है कि खुद आप अंदर आ जाएं और उसके बाद दूसरों के लिए पाबंदी लगा दें, उनको अंदर आने पे आप फैसिलिटेट ना करें, बल्कि कम ज़र्फ़ी का मुजाहरा करते हुए आप उनसे लड़ पड़ें। कभी आपके साथ ऐसा हुआ ज़िंदगी में? जब जब बुरा तजर्बा हो तो इनफैक्ट उस बुरे तजर्बे को बुरा कहने से मसला हल नहीं होता। सबसे उसका बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप उस बुरे तजर्बे से अपने लिए एक लाहे अमल रास्ता या रोड मैप तैयार करते हैं कि आई विल नेवर डू दैट। शेख सादी से किसी ने पूछा था कि आपको इतनी अकल कैसे आई, इतनी फहम कैसे आई। ये बहुत सारे बड़े दुनिया के दानिशवरों से भी जगह जगह सवाल होते रहे, और उन्होंने कमोबेश थोड़े थोड़े फ़र्क से जो जवाब दिए वो ये थे कि ऐसे अहमकों से और उन लोगों से जो छोटे दिल वाले, छोटे ज़र्फ़ वाले होते हैं, उनसे जब आपका वास्ता पड़ता है तो आप फिर ये तय करते हो कि मैं आई विल नेवर डू दैट, जो इसकी प्रैक्टिस है वो मैं नहीं करूँगा। इसी तौर पे जो लोग ज़िंदगी में फेलियर्स होते हैं उनको भी फॉलो नहीं करना चाहिए। वो जो बदजुबान होते हैं, बदकलाम होते हैं, बदलिहाज होते हैं, वो जो बदअतवार होते हैं, जितने मर्जी खूबसूरत हों, इवन मशहूर और मारूफ भी हो जाएं, उनको फॉलो नहीं किया जाना चाहिए। पिछले दिन मैं क्लिप देख रहा था, एक पॉलिटिकल जमात का तर्जुमान, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, उसने किसी की माँ बहन को नहीं छोड़ा हुआ था। इन्हें इस कदर गलीज, और कहते हैं बिलो द बेल्ट। अब वो सारी चीज़ें रिकॉर्डेड हैं, अब किसी ने उसको सारे क्लिप्स बना के एक ही क्लिप बना के उसको कर दिया। सो जिन लोगों को पॉलिटिक्स में रहना हो उन्हें भी सोचना चाहिए कि ये नहीं करना। पॉलिटिक्स में एक वक्त था जब शहबाज शरीफ साहब जरदारी साहब को गालियां निकाला करते थे, कहते थे मैं तुम्हें घसीटूंगा सड़कों पे। ये उनका काम नहीं था, उन्हें नहीं कहना चाहिए था। ये कानून का काम होता है, कानून इंसाफ करता है या सजा देता है। सड़कों पे वो भी नहीं घसीटता, गर्दन काट के शाहरों पे वो भी नहीं लटकाता। कानून की बात कर रहे हैं। सो ऐसे जो कहे हुए जुमले हैं जो सख्त हैं वो आपके मुंह पे मारे जाते हैं। इवन एक ऐसा वक्त आता है लोग उनको आपको सुना के शर्मिंदा करते हैं, तो बंदा वो काम क्यों करे कि जो कल आप पे भारी पड़ जाए। ख़ानदानों में जितनी लड़कियां या लड़के या बड़ी औरतें जब फड़े मारते हैं, फड़े समझते हैं, लंबी लंबी छोड़ते हैं, तो आसपास बैठने वाले सबको पता होता है कि झूठ बोल रही है या झूठ घड़ रही है, हमने फलां मौके पे ये किया, ये दिया। उनमें से 2-4 ऐसे ज़रूर होते हैं जो उस मौके के गवाह होते हैं। तो अगर वो कह दें कि बाजी, आपा जी, मासी, ताई, मैं भी उत्थे ही सीगा और ये तो नहीं हुआ था, तो आप सोचिए कि वो जो इज्जत बनाने के लिए आपने एक गलत बात को एलेबोरेट करके, एग्जेजरेट करके पेश किया था, इज्जत तो नहीं बनी, नुकसान हो गई। इसी तौर पे जो ख़वातीन घर के छोटे से मामले को बड़ा बना के, यानी अगर शौहर ने गुस्से से या प्यार से हाथ भी यहाँ करके किया और ऐसे करके किया, वैसे तो ये प्यार से ही है ना जी, वो गुस्से वाला तो जोर से पड़ता है। तो अब अगर आपने मामला ख़राब करना हो तो उसकी किसी भी बात का, बेड पे लेटे दोनों लड़ सकते हैं, एक दूसरे को धक्का दे सकते हैं, नहीं देना चाहिए, पर किसी ने दे दिया तो अब आप उसको जितना बढ़ाओगे पाकी दामा की हकायत, तो वो आपके उल्टी पड़ जाएगी। सो जब जब ज़िंदगी में लोगों के बुरे वाक़यात, बुरी प्रैक्टिसेस और बुरी चीज़ें और बुरे फैसले और बुरी हरकतें देखें, इवन बुरी आवाज़ें सुने, उस जैसी आवाज़ें ना निकालें, क्योंकि ये सारी बदतरीन चीज़ें गुजर चुकी होती हैं और बेहतरीन बनने के लिए एक इम्कान होता है। ओके जी, अब हम चलते हैं आज के मौजू पे। ये स्पेन से फ़ोन आया था, नाम मैं आपको नहीं बताता,
اور انہوں نے کہا کہ میں 7 سال سے اسپین میں ہوں. اوکے, ان کے 2 بچے, میاں ان کے ٹیکسی ڈرائیور, پڑھے لکھے. اچھا, میاں سے میری بات ہوئی. میاں خوش شکل آدمی ہے, اور دوسری خرابی یہ میاں میں کہ اس کو اسپینش آتی ہے. تیسری خرابی یہ کہ اس کو انگریزی بھی آتی ہے. اوکے, اب یہ ٹیلنٹ کم لوگوں میں ہوتا ہے. مقامی سیکھ لی تو جو انٹرنیشنل وہ نہیں آتی. خاتون کا جو جملہ ہے وہ نوٹ کیجیے. وہ کہتی ہے کہ ہر لڑکی میرے شوہر پر کیوں لٹو ہو جاتی ہے. اب انہوں نے جو تفصیل بتائی وہ خاصی اندوہناک تھی, اور تکلیف, ظاہر ہے ان کو تکلیف ہوتی. تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ اس تکلیف میں آپ کب سے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ قریباً 1 سال سے میں ٹھیک سے سو نہیں سکی. تو میں نے کہا آپ کے پاس گھر کا نکاح نامہ ہے؟ ان کا یہ ہے. تو میں نے کہا کھول کے پڑھو. کیا ایک سادہ سا نکاح نامہ ہے, 4-5 خانے, تمہارا نکاح الف بے جیم سے ہوگا, اس کی ولدیت یہ ہے, اتنا تمہارا حق مہر ہے, اب تم دونوں عمر بھر کے لیے ایک دوسرے کے پارٹنر ہو. یہ لکھا ہوتا ہے. کیا کسی نکاح نامے میں لکھا ہوتا ہے کہ تم اپنے میاں کے پیچھے سپائنگ کرنا شروع کر دو, جاسوس بن جاؤ, اچھی خاصی اپنی زندگی کو برباد کر دو؟ اس میں اس خاتون نے کہا میرا میاں بد کردار نہیں ہے, اس کے ان عورتوں سے ناجائز تعلقات نہیں ہیں, لیکن ہر عورت جب اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے تو میرا میاں بھی ان کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. وہ اپنے دوستوں کی بیویوں پہ بہت مہربان ہوتا ہے, ان کے گھروں پہ جا کے بیٹھ کے کئی گھنٹے بیٹھا رہتا ہے. تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا اس کے کسی کی بیوی کے ساتھ ناجائز تعلقات ہے؟ اس نے کہا نہیں, ناجائز تعلقات تو نہیں ہے. اگر ناجائز تعلقات ہوتے اس کا مطلب وہ آدمی اندھا ہوتا جس کے ساتھ, جس کے گھر پہ جایا ہوا, یا وہ بیوی اتنی اتھی ہو اس کی اور کریکٹر لیس ہو کہ وہ اپنی رینج سے, اپنے میاں اپنے گھر سے نکل کے ایک دوسرے آدمی کے بارے میں یہ سوچے. خاتون حضرات, آپ کو میں ایک حدیث بتاؤں, اس معاملے کو ایزی نہ لیا کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہوں میں سے بدترین وہ جو بڑھاپے میں زنا کرے یا اپنی ہمسایہ عورت کے ساتھ کرے. اب سوچئے, یہ والا جو ہمسایہ والا ہے, دوستوں والا, یہ ٹرسٹ کا رشتہ ہے, اعتبار کا رشتہ ہے, محبت کا رشتہ ہے. آنکھیں بند کر کے بندوں کا اعتبار ہوتا ہے کہ میرا ہمسایہ ہے, مان جایا ہے. اور وہ اگر کرے تو باقی گناہ گاروں سے اس کی سزا بھی زیادہ. اللہ میں کیا سزا دیتا ہم نہیں جانتے, لیکن یہ بتایا گیا. اسی طور پہ جو پیری عمری ہے, بڑھاپے کی عمر میں اگر کوئی بد نظر ہے, بد کردار ہے, ٹھرک سے بھرا ہوا ہے, اور اسے نہ اپنے بچوں کا نہ بیوی کا حیا نہیں ہے, اس کی سزا بھی زیادہ ہے. اوکے, اب اس خاتون سے میں نے کچھ باتیں کی, کچھ کہا. اب ساری باتیں تو آپ کو میں نہیں بتا سکتا, لیکن میں نے سوچا کچھ ہلکا ہلکا آپ کو ٹچ دیتا جاؤں. کیا ہر خوبصورت عورت ایسی ہوتی ہے کہ خوبصورت مرد کو دیکھ کے لٹو ہو جائے؟ ایسا نہیں ہوتا. خوبصورت عورتوں میں سے زیادہ تر عورتیں کریکٹر فل ہوتی ہیں, قسم دی جا سکتی ہے, ورنہ تو دنیا میں لوٹ پڑ جاتی. اسی طور پہ یاد رکھیے گا, اگر کوئی خاتون مسکرا کے کس سے بات نہیں کرنا چاہیے, مسکرا کے یا زیادہ لاڈ سے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا کریکٹر خراب ہے. اچھا, بعض مردوں کو بہنیں بنانے کا بہت شوق ہوتا ہے, یا بعض خواتین فٹافٹ بہنیں بن جاتی ہیں. یہ دونوں غلط ہیں, اور ان مردوں پہ جتنا مرضی وہ نگاہ ہو, میں آپ کو بتاؤں, میں معاف کیجئے گا, میں ان پہ اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہوتا. یہ آخر میں چیٹر نکلتے ہیں. کالجوں میں ہم نے دیکھا, یونیورسٹیوں میں ہم نے دیکھا, جاب پہ دیکھا, پہلے کسی پہ مہربانی کرتے ہوئے اسے پک اینڈ ڈراپ دینے کی کوشش کر کے اس کو ایون فوٹو اسٹیٹ بننے سے وہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے بھائی بننا. لیکن یہ ان کے اندر انیشیٹو کی کمی ہوتی ہے. مردوں کی طرح اپنے آپ کو پریزنٹ نہیں کر سکتے, ریجیکٹڈ ہوتے ہیں, ریجیکٹڈ مال ہوتا ہے, سو وہ بھائی بننے کا جو پردہ ہے اس کو استعمال کرتے ہیں. تو بھائی وہی جس کی اماں نے آپ کو اور بہن کو جنم دیا, باقی کوئی بھائی نہیں ہو سکتا, سب مرد ہیں. لحاظ کا رشتہ ہو سکتا ہے, اعتبار کا رشتہ ہو سکتا ہے, عزت ہو سکتی ہے, یعنی آپ جہاں پہ کام کرتے ہیں سینسیبلی جیسے لوگوں سے ہم ڈیل کرتے ہیں. ہمیں بنیادی بچپن میں ہم نے پڑھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھا کہ عورت جب کسی سے بات کرے تو اس پہ لوچ نہ ہو. اب دیکھیں, جب لوچ ہوتی ہے
کہ جس میں دوسری کو ترغیب ہوتی ہے کہ یہ تو بڑی محبت سے بات کر رہی ہے. دروازہ کھولتے ہوئے بھی لوچنا ہو, کسی دکاندار کے پاس بھی, لوگ فوراً اس کا غلط مطلب لیتے ہیں. بعض لڑکیاں اپنی مسکراہٹ کی قیمت 10 روپے 20 روپے 50 100 روپیہ لیس کرواتے ہیں قیمت کا, اچھا اس کے بعد وہ اس سے زیادہ قیمت وصول کرتے ہیں. تو یہ جو اس طرح کا معاملہ ہے, یا تو بندہ شکاری ہو, گناہ کے راستے پہ چلا ہوا ہو, لیکن اگر وہ کریکٹر کا بھی برا نہیں ہے, شکاری بھی نہیں ہے, اب تک پکڑا بھی نہیں گیا, پولیس نے سزا بھی نہیں دی, دوستوں نے اس پہ بیتواری کا مظاہرہ بھی نہیں کیا, تو پھر یہ جو خاتون ہے, اس طرح کی ساری خواتین, ان کو خدا خوفی کرنی چاہیے. آپ ایک بندے کو مسلسل ایک بات کہہ کے جس طرف اس نے نہیں جانا ہوتا, جب آپ اس پہ اتنے الزام لگاتے ہو کہ تم فلاں کی بیوی کو زیادہ وقت دیتے ہو, تم اس پہ بیٹھ کے بڑے مسکراتے ہو, اور پھر انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ میں نے ضد میں آ کے میاں بیوی کو اپنے گھر بلایا تو کھانا کھلانے کے لیے, تو جب اس کا میاں آیا تو مجھ سے کہا بہن جی آج کی پکایا ہے, تو میں نے کھانا چھوڑ دیا, میں نے اپنے بندے کو پکڑا اور بیڈ روم میں لے گئی. انہوں نے کہا تمہیں قسم ہے تم آج اس کی بیوی کو بہن جی کہو. اب دیکھیں بیوقوفی والی بات ہے, اس کا بندے کا جو دوست ہے اس کا کلچر کسی گاؤں سائڈ کا ہوگا, وہ بہن جی کہہ لیتا ہوگا, اور اب ویسے بھی دوست ہیں, لیکن اب آپ اپنے میاں پہ شرط لگاؤ کہ وہ بہن جی کہے گا تو میں کھانا سرو کروں گی. آپ سوچیں وہاں کتنی امبیرسمنٹ ہوئی ہوگی اس گھر میں. دوسرا, وہ جو خاتون ہے وہ ویسی بالکل نہیں تھی جیسی یہ خاتون سوچ رہی تھی, لیکن ایسی خواتین کہہ کہہ کے گناہ کا رستہ کھول دیتی ہیں, کہہ کہہ کے جس طرف توجہ نہیں جانی ہوتی. بعض میں نے ماؤں کو جو بے وقوفی کرتے دیکھا ہے کہ اپنے بچوں یا بچیوں پہ جب غصہ کرنے لگتی ہیں تو اس غصے کو ایگزیجریٹ آخری سطح پہ پہنچانے اور روپ ڈالنے کے لیے ان پہ وہ الزام لگا دیتی ہیں کہ وہ بچیاں یا بچے یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ الزام تو لگ گیا, اب کھے کھا کے دیکھ لیتے ہیں. تو انفیکٹ یہ ہر عورت ہر شوہر پہ لٹو نہیں ہو سکتی. کوئی کتنا ہی شہزادہ چارلس کیوں نہ ہو, کوئی کتنا ہی ٹام کروز کیوں نہ ہو, لڑکیوں کی بھی آنکھیں ہوتی ہیں, لڑکوں کا بھی دماغ ہوتا ہے. وقتی طور پہ ہلا گلاب ہو سکتا ہے, لیکن یہ کہ اس پہ لٹو ہو جائیں, اس کی زوجہ بننا چاہیں, اگر ایسا ہوتا تو دنیا میں اب تک حالات اتنے خراب ہو چکے ہوتے. سو صرف اپنی جو یہاں پہ کلبلاہٹ ہوتی ہے اس کو روکا کریں. کہ جو آپ اپنے میوں کے پیچھے پڑ کے ان کو وہ رستہ دکھا دیتی ہیں, کہہ کے اپنی خوشی غارت کر دیتے ہیں. اپنے رشتے کی جو حساسیت ہے, نزاکت ہے, خوبصورتی ہے, اس کو دفن کر دیتی ہیں. آپ اپنے بندے پہ روز الزام لگاؤ, دفتر جاتے ہوئے, آتے ہوئے, کسی محفل میں, کسی ہوٹل میں, اور واپسی پہ سوچو کہ وہ آپ کو لیڈی ڈیانا سمجھ کے مسکرائے بھی, اس کا دماغ خراب ہے. وہ تو آپ کا وہ اشر کرے گا جو کرنے والا ہوتا ہے. اختر عباس کو اجازت دیجیے.